السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں گجرگے کے بعد ارحان غصے میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ شاہین شاہ اسے روک لیتا ہے اور اس کے پاس آ کر کہتا ہے، کاش تم نے میری بات سن لی ہوتی تو آج یہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ ارحان جواب دیتا ہے، میں آپ کی بات سن لیتا مگر آپ نے مجلس کی رائے کا انتظار کیا۔ شاہین صاحب کہتا ہے، اگر ہم اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے مختلف طریقے چاہتے ہیں تو ہمارا واحد راستہ عثمان صاحب ہے۔ جیسا کہ علاؤالدین نے کہا تھا، عثمان صاحب بہترین فیصلہ کریں گے۔ یہ سن کر ارحان آگے بڑھنے لگتا ہے تو شاہین دوبارہ اسے روک کر کہتا ہے، ارحان تمہارے پاپا میرے بھائی ہیں اور تم میرے بھتیجے ہو، یقین کرو میں بھی تمہارے لیے بہتر ہی چاہتا ہوں۔ ارحان کہتا ہے، شاہین شاہ صاحب مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ خیمے کے دروازے پر کھڑی نیلوفر اسے دیکھتی رہ جاتی ہے مگر ارحان رکے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اندر علاؤالدین عثمان صاحب کو دوا دیتے ہوئے کہتا ہے، درد بڑھتا جا رہا ہے، میں ماں سے بات کر کے کوئی حل نکال لوں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تم شفا کے لیے مشہور ہو مگر میں جانتا ہوں کہ تم اس بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں تمہاری ایک بات بہت پسند ہے، تم پہلے سوچتے ہو، تولتے ہو اور پھر بولتے ہو۔ بدقسمتی سے تمہارا بھائی میرے جیسا ہے، بے صبر اور ضدی۔ میں اس میں خود کو دیکھتا ہوں۔ علاؤالدین پوچھتا ہے، پھر آپ کو شک کیوں ہے بابا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، بورسا کی ضد بہت بڑی ہے، یہ تمہارے بھائی کو صرف قدم نہیں بڑھائے گی۔ علاؤالدین کہتا ہے، بابا شاہین شاہ ہمارے سب سے قریبی اور وفادار دوست ہیں مگر جو چیز ہمیں بورسا تک لے جائے وہ دوستی نہیں بلکہ رشتہ ہے۔ اگر آپ کو میرے بھائی پر شک ہے تو میں ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، بہت سی ذمہ داریاں تمہاری منتظر ہیں، میں جانتا ہوں تم سنبھال سکتے ہو مگر مجھے غور کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر علاؤالدین ادب سے سلام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ باہر ارحان تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ ایکوت پوچھتا رہتا ہے، کہاں جا رہے ہیں حضور؟ مگر ارحان بغیر جواب دیے نکل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر نیلوفر ایکوت سے کہتی ہے، گھوڑا لے آؤ۔ وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر ارحان کے پیچھے نکل پڑتی ہے۔ کافی دیر کے دوڑ کے بعد ارحان ایک دریا میں جا کر رکتا ہے، پانی سے منہ دھوتا ہے اور شاہین کی باتیں یاد کرتا ہے، اگر تم نے میری بات سن لی ہوتی تو یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اسی وقت نیلوفر وہاں پہنچتی ہے اور پوچھتی ہے، ارحان تم یہاں کیوں آئے ہو، کیا ہوا ہے؟ ارحان کہتا ہے، میں شاہین شاہ کی نیت جانتا ہوں، مسئلہ بورسا کا نہیں بلکہ میرا ہے۔ نیلوفر کہتی ہے، ارحان تمہارے بابا؟ ارحان غصے سے کہتا ہے، انہوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ نیلوفر کہتی ہے، ایسا نہ کرو، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ یہ سن کر ارحان پرسکون ہو جاتا ہے۔ نیلوفر کہتی ہے، مجھے تمہیں اس طرح دیکھ کر اچھا لگتا ہے۔ اگلے منظر میں دونوں خاموشی سے وقت گزارتے ہیں۔ ارحان کی آواز آتی ہے، اس ہنگامے کے باوجود میں نے اپنے اندر تمہارے لیے سکون کی جگہ بنائی ہے۔ نیلوفر کی آواز آتی ہے، میں نے اسی خاموشی میں پناہ لی ہے۔ جب تک ہماری نظریں ملتی ہیں تو سارا شور تھم جاتا ہے۔ بعد میں دونوں گھوڑوں پر سوار جنگل سے گزرتے ہیں۔ اسی دوران کارا خلیل آ کر خبر دیتا ہے کہ دشمن کے جہاز ساحل پر انتظار کر رہے ہیں۔ ارحان کہتا ہے، وہ اندھیرے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم صبح ساحل پر ان کا استقبال کریں گے۔ نیلوفر کہتی ہے، تمہارا جرگہ ہے؟ ارحان جواب دیتا ہے، میں جرگے میں خالی ہاتھ نہیں بلکہ فتح کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ میں بابا کے سامنے سر جھکا کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر جانا چاہتا ہوں۔ ادھر کائی قبیلے میں فیصلوں اور خدشات پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ شاہین شاہ اور دیدار خاتون مستقبل اور قیادت پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف علاؤالدین اور گنچا جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کی کوشش کرتے ہیں۔ گنچا کہتی ہے، میں ہار نہیں مانوں گی۔ علاؤالدین کہتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، ہم صبر کریں گے۔ آخر میں دونوں مستقبل، ذمہ داری اور خاندان کی بات کرتے ہیں اور ناظرین اسی کے ساتھ یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیار کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔